نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ اگلا لیسن پڑھنے سے پہلے کچھ وضاحتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ آیت نمبر 15 میں میں نے حد قذف کا ذکر کیا تھا۔ حد قذف کہتے ہیں 80 کوڑوں کی سزا کو، اور یہ بہتان لگانے والے کے لیے اللہ کی طرف سے مقرر سزا ہے۔ اس بارے میں ایک ریفرنس بھی آپ کو دیا گیا تھا، سورہ نور آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدہ، اور وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے مارو۔ تو حد قذف یہ 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو واضح کرنا چاہ رہی تھی کہ حد اور تعزیر میں کیا فرق ہے۔ حد اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزاؤں کو کہتے ہیں، اور تعزیر قاضی وقت یا حکومت وقت جو سزا متعین کرے۔ پھر آیت نمبر 15 میں نے آپ کو ایک حدیث بھی بیان کی تھی بخاری اور مسلم کی، جس میں نے قرآن کی ایک آیت کا ذکر کیا تھا جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے لیکن اس کا حکم ابھی تک باقی ہے، اور وہ آیت رجم کی سزا سے تعلق رکھتی ہے۔ والشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، شادی شدہ مرد اور عورت زنا کریں تو دونوں کو رجم سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے ان کی سزا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ جس کا حکم باقی ہے لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے، اسی لیے یہ آپ کو قرآن پاک میں نہیں ملتی، یہ بخاری اور مسلم کی روایت میں ملتی ہے۔ پھر اڈاپٹڈ چائلڈ کے حوالے سے بھی ایک سوال آیا تھا کہ لے بالغ بچے کو کیا 1/3 مال سے وصیت کی جا سکتی ہے؟ تو جی بالکل کی جا سکتی ہے، لے بالغ بچے کو 1/3 مال سے وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی کا لے بالغ بچہ ہے اور وہ اپنی زندگی میں اسے کچھ مال تحفتاً دینا چاہتا ہے یا سارا مال بھی تحفتاً دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے، لیکن وصیت پورے مال کی نہیں کی جا سکتی۔ اگلا لیسن ہمارا لیسن نمبر 57 سورۃ النساء آیت نمبر 24 سے 25 تک۔ یہاں سے الحمدللہ ہمارا 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات، اور وہ جو شادی شدہ ہیں، من النساء عورتوں میں سے۔ محصنات کا جو لفظ ہے حا صاد نون سے ہے، حسن قلعہ کو کہتے ہیں۔ قرآن میں احسان کا لفظ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک شادی، دوسرا آزادی، تیسرا پاک دامنی، اور چوتھا اسلام۔ اس اعتبار سے محصنات کے 4 مطلب ہو گئے۔ پہلا شادی شدہ عورتیں، دوسرا آزاد عورتیں، تیسرا پاک دامن عورتیں، اور چوتھا مسلمان عورتیں۔ اس آیت میں پہلا معنی یعنی شادی شدہ عورتیں مراد ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، اور وہ جو شادی شدہ ہیں عورتوں میں سے۔ انسان کی بہت سی خواہشات میں سے ایک فطری خواہش شہوانی خواہش بھی ہے جو مرد عورت کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان جذبات کو کھلا نہیں چھوڑا بلکہ ان پر حدود لگائی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان میں جذبات بھی رکھے اور ان میں پابندی بھی رکھی۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ حدود اور کچھ قاعدے رکھے ہیں۔ شریعت میں مرد اور عورت کے بیچ میں جو تعلق درست ہے وہ نکاح کے ساتھ ہے۔ اس سے انسان کے فطری جذبات کی تسکین ہے،
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ خاندان کے دوسرے رشتوں کا تقدس بھی برقرار رہے، اس لیے کچھ عورتوں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے اور کچھ کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو پچھلے لیسن کی آخری آیت میں ہم نے محرمات کا ذکر پڑھا تھا، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لسٹ خواتین کی بتا دی، جس میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، پھر رضاعت سے جڑے رشتے، پھر ساس، پھر ربیبہ بیٹیاں، پھر سگے بیٹے کی بیوی یعنی بہو، دو بہنوں کو ایک شخص اپنے نکاح میں نہیں لے سکتا، اسی طرح سے پھوپھی بھتیجی اور خالہ بھانجی۔ تو یہاں اس آیت میں اب ایک اور عورت کا اضافہ ہو رہا ہے کہ شادی شدہ عورت سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو محرمات کے علاوہ شادی شدہ عورت سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ عورت نکاح پر نکاح نہیں کر سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور وہ جو شادی شدہ ہیں عورتوں میں سے، جو عورتیں شادی شدہ ہوں ان سے اس وقت تک شادی حرام ہے جب تک ان کے پہلے شوہر انہیں طلاق نہ دے دیں یا وہ فوت نہ ہو جائیں، اور وہ عورتیں طلاق یا وفات کی عدت نہ گزار لیں، چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام، چاہے مسلمان ہوں یا اہل کتاب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پابندی اس لیے لگائی ہے تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر بچے کا نسب ضائع نہ ہو جائے۔ شادی پر شادی جب ہو جائے تو اس سے دو مردوں کا نطفہ مل جائے گا، پھر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ بچے کا اصل باپ کون ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے بھی شادی نہیں ہو سکتی اس کا ذکر کر دیا۔ الا مگر ما ملکت، وہ جن کے مالک ہوئے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہاں غلام عورت کی طرف اشارہ ہے، یعنی لونڈی۔ یعنی اگر شادی شدہ عورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں جنگی قیدی یعنی لونڈیاں بن کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو اگرچہ ان کے شوہر زندہ بھی ہوں تو اب ان کا تعلق اپنے شوہر اور خاندان سے قید میں آنے سے ختم ہو گیا اور وہ لونڈیاں بن گئیں۔ تو جو عورت قیدی بن کر مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جائے تو غلام بنتے ہی اس کا نکاح پچھلے شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جنگی عورت کا استبرائے رحم یعنی ایک حیض آنے کے بعد وہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، اور وہ جو شادی شدہ ہیں عورتوں میں سے، یعنی جو شادی شدہ عورتیں ہیں ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ۔ لیکن وہ عورت جو قیدی بن کر تمہارے پاس آ جائے جنگ میں تو غلام بنتے ہی اس کا نکاح پچھلے شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اس آیت کی شان نزول میں آتا ہے کہ جب بعض جنگوں میں کافروں کی عورتیں بھی مسلمانوں کی قید میں آ گئیں تو مسلمانوں نے ان سے ہم بستری کرنے میں کراہت محسوس کی، کیونکہ وہ شادی شدہ تھیں۔ صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی، جس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں حاصل ہونے والی کافر عورتیں جب مسلمانوں کی لونڈیاں بن جائیں تو شادی شدہ ہونے کے باوجود ان سے مباشرت جائز ہے، البتہ استبرائے رحم ضروری ہے، یعنی ایک حیض آنے کے بعد، یا اگر وہ عورتیں حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بعد ان سے جنسی تعلق قائم کیا جائے گا۔
ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ کیا. ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی اور بہت سے قیدی ہاتھ آئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر، اور آیت یہ والی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب عدت سے مراد وہی استبراء رحم ہے، یعنی جب تقسیم ہو جاتی ہے ایسی عورتوں کی تو فوری طور پر ان کے ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ایک حیض نہ آ جائے اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں. اور اگر وہ حاملہ ہوگی تو اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا. اس سے پہلے اس سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا. اب باندیوں کی یعنی لونڈیوں کی کیا حیثیت ہے اور ان سے تمتع کا کیا معاملہ ہے؟ عربوں کے ہاں اسلام سے پہلے انسانوں کی خرید و فروخت کا عام رواج تھا. جیسے بھیڑ بکریاں بکتی ہیں ویسے انسان بکتے تھے. ان کے باقاعدہ بازار ہوتے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آتے تھے جو بکتے تھے؟ آج کل تو اغوا ہوتا ہے، لیکن عربوں میں جنگوں کی کثرت کی وجہ سے کمزور پر حملہ کر کے اس کی عورتیں اور جوان بچے اٹھا کر لے جاتے تھے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح ملے تھے. پھر ان کو وہ غلام بنا لیتے تھے. پھر ان کی اولاد بھی غلام ہوتی تھی. ایک دفعہ جو غلام بن گیا پھر وہ نسل در نسل غلام بن جاتے تھے. یہ غلامی کا سلسلہ صرف عربوں میں نہیں تھا بلکہ یہ ظلم انسانی بہت سی اور قوموں میں بھی تھا. اسلام نے آ کر اس قسم کی غارت گری کو منع کیا اور انسانوں کی خرید و فروخت پر پابندی لگا دی. ہاں، ایک راستہ ابھی بھی باقی ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں جنگ ہوتی ہے، جیسے کہ جنگ بدر میں 70 لوگ پکڑے گئے، یہ جنگی قیدی تھے اور اس دور کے قانون کے مطابق وہ غلام بن گئے تھے. تو اگر اللہ کے راستے میں جنگ ہوتی ہے اور پھر جنگ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے اور وہ کچھ قیدی بھی حاصل کرتے ہیں تو وہ پھر غلام کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. پھر ان کے ساتھ معاملے کی بھی 4 صورتیں ہیں. چاہے تو آزاد کر دیں بغیر معاوضے کے، چاہے تو فدیہ لے کر چھوڑ دیں، یا پھر قیدیوں کا تبادلہ کر لیں، یا اپنے علاقے بھی قیدیوں کے بدلے چھڑوائے جا سکتے ہیں. یعنی جو علاقے کفار کے قبضے میں آ گئے ہوں ان علاقوں کو بھی قیدیوں کے بدلے چھڑوایا جا سکتا ہے، یا پھر ان کو غلام بنا لیا جائے. یعنی ان انسانوں کو کھلا چھوڑنے کے بجائے غلام بنا لیا جائے. اب اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں. اب ان غلاموں کو یہ گھروں میں رکھتے تھے، یعنی ہوم پروٹیکشن دیتے تھے. اب اگر کوئی عورت قیدی بن کر آئی ہے تو وہ لونڈی ہے. یا تو اسے اس کا مالک بیوی بنا کر رکھے یا پھر بیوی سے کم درجہ دے، اس کی تمام ضرورتوں کا خیال رکھے. اب تمتع کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس غلام عورت سے بیوی کی طرح فائدہ اٹھانا بغیر نکاح کے. مالک چاہے تو ازدواجی تعلق قائم کرے
یا نہ کرے یا پھر اس کی شادی کسی اور سے کر دے۔ جب شادی کر دے گا تو شادی کے بعد اس غلام عورت کی نسبت مالک کے ساتھ ہی رہے گی۔ اب اس کا مالک اس سے دوسری خدمات تو لے سکتا ہے لیکن صحبت نہیں کر سکتا۔ اب یہ لونڈیاں تقسیم کیسے ہوتی ہیں؟ باضابطہ طور پر یہ حکومت کے انڈر میں ہوتی ہیں، یعنی قانون کے مطابق جتنی بھی لونڈیاں ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ اپنے قبضے میں لے لیتی ہے، پھر فوجیوں میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کے لیے ہے، یعنی یہ فلاں لونڈی فلاں فوجی کے لیے ہے۔ اب وہ فوجی جا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ لونڈی نہیں چاہیے، کوئی اور چاہیے، اور نہ ہی فحاشی کے اڈے کے لیے اس سے کام کروا سکتا ہے۔ ہاں، اس کو گھر میں رکھ کر مشقت کا کام لے سکتا ہے، اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ وسعت سے بڑھ کر نہ ہو۔ اس رخصت کو لوگوں نے بڑا مس یوز بھی کیا اور اس کی وجہ سے بہت غلط رنگ اس پر چڑھا دیا گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قیدی عورتوں کے لیے باقاعدہ ایک ضابطہ دے دیا۔ جو موجودہ دور ہے اس میں بہت سویلائزڈ قومیں بھی جو ہیں، جو بہت ہی مہذب قومیں مانی جاتی ہیں، جب وہ بھی فاتح ہوتی ہیں تو قیدی عورتوں کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کرتی ہیں، ان کے ساتھ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، اور اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں تو وہ کھلا زنا ہوتا ہے۔ ان قیدی عورتوں کو ایک کیمپ میں رکھا جاتا ہے اور فوجیوں کو عام اجازت ہوتی ہے کہ جس عورت سے چاہیں زنا کرتے رہیں۔ پھر یہ صرف زنا ہی نہیں رہتا بلکہ ایک وحشیانہ فعل بھی بن جاتا ہے۔ اسلام نے ایسی عورتوں سے تمتع پر کچھ پابندیاں لگائیں، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک ابھی حدیث بھی رکھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ایک لشکر اوتاس کی طرف روانہ کیا، پھر ان کا دشمن سے مقابلہ ہوا، مسلمانوں نے فتح پائی، بہت سے قیدی ہاتھ آئے، عورتیں بھی ہاتھ آئیں، تو صحابہ کرام نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا کیونکہ ان کے مشرک شوہر زندہ تھے، موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا۔ تو اس آیت میں والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور اس حدیث میں جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، کچھ باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ پہلی بات کہ صرف اس قیدی عورت سے تمتع کیا جا سکتا ہے جو امیر لشکر، یا آپ اس کو گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، دیگر اموال غنیمت کی طرح، یعنی دوسرے مال غنیمت کی طرح کسی مجاہد کی ملکیت میں دے دے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے بھی ذکر کیا کہ اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے کہ فلاں لونڈی فلاں فوجی کے لیے ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی شخص یعنی فوجی کسی عورت سے تمتع کرے گا، یعنی کسی لونڈی عورت سے تمتع کرے گا، تو وہ 2 گناہوں کا مرتکب ہوگا، یعنی اس نے پھر 2 گناہ کیے، ایک زنا کا اور دوسرا اموال غنیمت میں خیانت کا، کیونکہ ابھی اموال غنیمت بٹے نہیں تھے۔ پھر ایک اور اہم بات پتہ چلتی ہے کہ امیر لشکر کا کسی عورت کو کسی کی ملکیت میں دینے کے بعد اس سے نکاح کی ضرورت نہیں رہتی، ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوگا اور اس کا سابقہ نکاح از خود ختم ہو جائے گا، یعنی جو کافر شوہر سے اس کا نکاح تھا وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوری طور پر جمع نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ عدت کے بعد ان لونڈیوں کو ان کے لیے حلال کر دیا گیا۔ تو تقسیم کے بعد ایسی عورت سے فوری طور پر جمع نہیں کیا جا سکتا، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ایک حیض نہ آ جائے اور یہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ عورت حاملہ ہے یا نہیں۔ اور اگر وہ
پریگننٹ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اس سے پہلے اس سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ پھر کچھ اور مزید احکامات بھی ہیں کہ ایسی عورت سے صرف وہی شخص جسمانی تعلق قائم کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں وہ دی گئی ہو، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ پھر اگر اس قیدی عورت سے اولاد پیدا ہو جائے تو مالک اسے فروخت نہیں کر سکتا۔ پھر جب عورت سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے تو مالک کے مرنے کے بعد از خود وہ آزاد ہو جائے گی، اور شرعی اصطلاح میں یعنی اسلامک ٹرمینالوجی میں ایسی عورت کو ام الولد کہتے ہیں، یعنی اس بچے کی وجہ سے وہ آزاد ہو گئی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی قیدی عورت کو اس کا مالک کسی کے نکاح میں دے دے، تو پھر وہ اس سے دوسری خدمات تو لے سکتا ہے لیکن صحبت نہیں کر سکتا، یعنی کسی اور سے اس قیدی عورت کی شادی کر دے۔ اگر امیر لشکر یا حکومت ایک عورت کو کسی کی ملکیت میں دے دے تو پھر وہ خود بھی اس کو واپس لینے کی مجاز نہیں ہوتی، یعنی اگر گورنمنٹ نے وہ لونڈی کسی فوجی کو الاٹ کر دی ہے، اس کی ملکیت میں دے دیا، اس کی رجسٹریشن ہو گئی، ساری باتیں طے ہو گئی، تو اب وہ گورنمنٹ اس کو واپس لینے کی مجاز نہیں ہوتی، اس کو واپس نہیں لے سکتی وہ، الا یہ کہ اس تقسیم میں کوئی ناانصافی کی بات واقع ہو گئی ہو جس کا علم بعد میں ہو، یعنی بعد میں پتہ چلے کہ جی کوئی ناانصافی ہو گئی ہے۔ تو اس طرح کی چند شرائط لگا کر اسلام نے ایسی عورتوں سے فائدہ اٹھانے کی پاکیزہ ترین صورت دے دی ہے، جس میں سابقہ اور موجودہ یعنی پہلے اور آج کے دور کی فحاشی، وحشت اور بربریت کہتے ہیں ظلم کو حرام قرار دے کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا، اور تمتع کے بعد یعنی فائدہ اٹھانے کے بعد اس کے نتائج کی پوری ذمہ داری مالک پر ڈالی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اس کی تعلیم و تربیت کرے، اسے ادب سکھائے، پھر اسے آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہ روایت بخاری میں آتی ہے۔ پھر یہ جتنی بھی فقہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ لونڈیوں سے تمتع ایک رخصت ہے، حکم نہیں ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ایسی اجازت دے دی ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاد ہوں اور اس جہاد میں عورتوں کی بھی گرفتاری ہو، اس طرح کی عورتیں فوجیوں کے پاس آئیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جنگ کے بعد قیدیوں کے تبادلے کی کوئی صورت نہ بنے اور کوئی باعزت حل نہ نکل سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹلی حرام قرار نہیں دیا۔ تو یہاں پر جو لونڈیوں کا ذکر آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ کبھی بھی جنگ ہو سکتی ہے، کبھی بھی عورتیں قیدی بن کر آ سکتی ہیں، تو اس صورتحال میں اگر اس لونڈی کے ساتھ تمتع کو مکمل طور پر حرام کر دیا جاتا تو پھر کافی ایشوز آ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمپلیٹلی حرام نہیں کیا، اس کو کچھ کنڈیشن بیسڈ کر دیا ہے، جس کی ساری وضاحت میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ویسے اسلام میں غلامی ختم کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور اس بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں جس میں غلام کو آزاد کرنے کا اجر بتایا گیا، پھر کچھ گناہوں کے کفارے میں بھی غلاموں کو آزاد کرنے کا کفارہ دیا گیا تاکہ غلامی ختم کر دی جائے۔ اسلام میں غلامی ختم کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے اور اس پر بڑا موٹیویٹ بھی کیا گیا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کے دن غلام آزاد کیا کرتے تھے۔
پھر بلال حبشی کے بارے میں ہم جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ بھی غلام تھے، ان کو بھی آزاد کروایا گیا، اور ایسے بیشتر غلاموں کو آزاد کیا گیا۔ لیکن جنگ والا معاملہ تو ابھی بھی موجود ہے اور وہ کبھی بھی درپیش ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمحصنات من النساء، اور وہ جو شادی شدہ ہیں عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ جن کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی شادی شدہ عورتوں سے تم شادی نہیں کر سکتے، شادی پر شادی نہیں ہو سکتی، نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ عورت جو تمہاری لونڈی بن جائے تو غلام بنتے ہی اس کا نکاح پچھلے شوہر سے ٹوٹ جاتا ہے، پھر تم اس کو بیوی کی طرح رکھ سکتے ہو۔ کتاب اللہ، لکھی ہوئی بات ہے اللہ کی، علیکم، تم پر، یعنی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، ما وراء، جو علاوہ ہیں، ذالکم، ان کے، یعنی ان کے علاوہ جن کا ذکر پیچھے ہوا، یعنی محرمات کا جو ذکر ہو گیا، اس کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اب حرمت والے رشتے کم ہیں اور حلال زیادہ ہیں، اس لیے حرمت والے رشتوں کا ذکر کر دیا گیا، اور اس سے حلال عورتوں کی وضاحت بھی ہو گئی۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور حلال کیا گیا تمہارے لیے، ما وراء ذالکم، جو علاوہ ہیں ان کے، ان کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ ان، یہ کہ تبتغو، تم تلاش کرو، تم طلب کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، یہ شادی کی پہلی شرط ہے۔ ان تبتغو سے مراد ایجاب و قبول ہے، یعنی دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول ہو، اور ایک دوسرا معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو، یہ مال خرچ کرنا ہوگا مہر دینے کے لیے۔ ان تبتغو باموالکم، یہ کہ تلاش کرو تم، طلب کرو تم اپنے مالوں کے ساتھ۔ تو ان عورتوں کو مال کی ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا، یعنی جو عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں ان کو مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا۔ محصنین، قید نکاح میں لانے والے، یہ دوسری شرط ہے کہ عورتوں کو قید نکاح میں لانا مقصد ہو، یہ نکاح عورتوں کے گرد چونکہ حصار باندھے گا، اب وہ عورت ایک مرد کے لیے خاص ہے، اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نکاح کے علاوہ باقی سارے طریقوں کو منع کر دیا گیا۔ تو یہ دوسری شرط ہے محصنین، کہ قید نکاح میں لانے کے لیے نکاح کیا جائے، تو گھر بسانا مقصد ہو، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کے غرض سے ان سے تعلق قائم نہ کیا جائے، جیسے کہ زنا میں ہوتا ہے، یعنی وہ عورت اس مرد کی ہمیشہ کے لیے ہو جائے، اسے آباد کیا جائے، بسایا جائے۔ تو انہیں اپنے گھر میں آباد کرنا مقصد ہونا چاہیے۔ غیر مصافحین، نہ بدکاری کرنے والے۔ مصافحین کا لفظ سین فا حا سے ہے، پانی بہانے کو کہتے ہیں، اور پانی سے مراد یہاں پر منی ہے، تو پھر مراد زنا ہوگا۔ اگر نکاح شرائط کے ساتھ نہیں تو وہ صفاح ہے، یعنی بدکاری ہے، زنا ہے۔
تو جن عورتوں سے ان محرمات کے علاوہ تم شادی کرنا چاہو کر سکتے ہو، لیکن شرائط کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو. اور نکاح کی شرائط میں ان تبتغوا باموالکم، اس سے مراد ایجاب و قبول ہے، یعنی دونوں کی طرف سے ایجاب و قبول ہو، یعنی یہ نکاح ایک دوسرے کی مرضی سے ہوگا. اور دوسرا حق مہر مقرر کرنا اور اس کی ادائیگی کرنا، الا یہ کہ بیوی اپنی مرضی سے یہ مہر یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دے. اسی طرح مرد مقررہ مہر سے زیادہ بھی دے سکتا ہے. اور یہ نکاح گھر بسانے کے لیے ہو، شہوت رانی کی غرض سے نہ ہو. تو آیت کے اس حصے سے نکاح متاع کی حرمت بھی ثابت ہوتی ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ بھی آگے آئے گی. تو اگر نکاح شرائط کے ساتھ نہیں تو پھر وہ صفاح ہے، یعنی بدکاری ہے. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، تو جو فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ اس کے. بِهِ کی ضمیر نکاح اصلی کی طرف جاری ہے کہ جو فائدہ اٹھایا تم نے ساتھ اس کے، یعنی نکاح اصلی کے، منہن ان عورتوں سے. یہاں سے ایک مسلک نکاح متع کا جواز نکالتا ہے، حالانکہ یہاں سے مراد نکاح کے بعد صحبت اور مباشرت کے ہیں، یعنی جسمانی تعلق قائم کرنے کے ہیں. البتہ متع ابتدائے اسلام میں جائز رہا، لیکن اس کا جواز اس آیت کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے پہلے موجود تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں اسے قیامت تک حرام قرار دے دیا. دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح متع 3 موقعوں پر مباح کیا گیا تھا، یعنی اس کی اجازت دی گئی. پھر ساتھ ہی اس کی حرمت کا اعلان بھی کیا گیا. یہ جنگ خیبر، فتح مکہ اور اوطاس، یہ جنگ تبوک کا موقع تھا. ان موقعوں پر جنگ کی ابتدا میں نکاح متع کی اجازت دی جاتی تھی اور جنگ کے اختتام پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا جاتا تھا. گویا یہ ایک اضطراری رخصت تھی اور صرف ان مجاہدین کو یہ اجازت دی جاتی تھی جو جنگ کے محاذ پر موجود ہوتے تھے، اور اتنے ہی عرصے کے لیے ہوتی تھی، یعنی صرف اس جنگی عرصے کے لیے ہی یہ اجازت ہوتی تھی. اور اس کا واضح ثبوت یہ بھی ہے کہ جنگ بدر میں، جنگ احد میں اور جنگ خندق کے موقعوں پر ایسی کوئی اجازت نہیں دی گئی. اور جن حالات میں یہ اجازت دی جاتی تھی اس کا ذکر احادیث میں آتا ہے. ابن ابی عمر کہتے ہیں کہ متع پہلے اسلام میں ایک اضطراری رخصت تھی، جیسے مجبور شخص کو مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کی رخصت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو محکم کر دیا اور نکاح متع سے منع کر دیا. یہ روایت مسلم میں آتی ہے. ایک اور روایت ہے، عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرتے تھے اور ہمارے پاس عورتیں نہ تھیں، اور ہم نے کہا کہ کیا ہم خصی نہ ہو جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے کے بدلے ایک معین مدت تک عورت سے نکاح کر لیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہاں اس حدیث میں صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم خصی نہ ہو جائیں، یعنی جو بھی ہماری شہوانی خواہشات ہیں اس کو ہم ختم نہ کروا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. اب اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی التجا پر متع کی اجازت کا اعلان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی
سے کرواتے تھے، مگر جنگ کے خاتمے پر اس کی حرمت کا اعلان خود فرماتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلمہ بن اقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی ہمارے پاس آیا اور پکار کر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں عورتوں سے متاع کی اجازت دی ہے۔ یہ حدیث بھی مسلم میں آتی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے ربی بن سمرہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متاع کی اجازت دی تھی اور اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام کر دیا ہے، سو اگر کسی کے پاس ایسی عورت ہو تو اسے چھوڑ دے اور جو کچھ تم دے چکے ہو وہ واپس نہ لو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اب اس حدیث میں آپ دیکھیں تو واضح الفاظوں کے ساتھ قیامت تک کے لیے متاع کو حرام کر دیا گیا، اور متاع کی حرمت کا یہ اعلان حجۃ الوداع یعنی 10 ہجری میں ہوا تھا، جیسے کہ اس دن سود کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا تھا، اور اسی طرح سے جاہلیت کے خون کی بھی ابدی حرمت کا اعلان کیا تھا۔ پھر متاع اور اس کی حرمت کے بارے میں ایک اور روایت بھی آتی ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم میں آتی ہے۔ حضرت علی بن ابو طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متاع اور گھریلو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ اس حدیث میں واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متاع کو حرام کر دیا۔ ایک اور روایت آتی ہے ربی بن صبرہ بن معبد جوہنی کی اپنے باپ سے روایت ہے کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور آپ نے اس موقع پر فرمایا، لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متاع کی اجازت دی تھی، مگر اب اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، سو اب جن کے پاس متاع والی عورتیں ہوں وہ انہیں چھوڑ دیں، اور جو مال تم نے انہیں دے دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو نکاح متاع ایک اضطراری رخصت تھی۔ آج کل جو ایک مسلک میں نکاح متاع حلال سمجھا جاتا ہے، اور وہ زنا کی شکل بن چکا ہے، کیونکہ اس میں صرف اور صرف وقتی جوش ٹھنڈا کرنا ہوتا ہے، مقصود اولاد نہیں ہوتی، صرف ایک دوسرے سے شہوت پوری کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کا وقتی نکاح ہوتا ہے، اور اس میں ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور اس میں طلاق بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں عدت نہیں ہوتی، نہ مہر ہوتا ہے، اور اس میں عورت کو اجرت یعنی پیمنٹ کی جاتی ہے، اور اس میں وقت بھی مقرر ہوتا ہے ساتھ رہنے کا، 1 مہینہ، 1 ہفتہ، 1 دن، 1 گھنٹہ۔ اور آپ دیکھیں تو شادی ایک فطری ضرورت ہے، اس کی کچھ حدود ہیں، اور اس میں خاندان بنانے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اسلام میں شادی محض خواہشات کو پورا کرنے کا نام نہیں، شادی احساس ذمہ داری کے لیے، خاندان بنانے کے لیے، اور اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اور ابتدائی اسلام میں اگر نکاح متاع کی اجازت دی گئی تو وہ ایک اضطراری رخصت تھی۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظوں میں اس کی حرمت کو بیان کر دیا۔ تو اگر کوئی یہاں سے یہ معنی نکالتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ سے، کہ یہاں سے نکاح متاع کا بتایا جا رہا ہے، تو یہ معنی غلط ہے۔ یہاں سے مراد نکاح کے بعد صحبت اور مباشرت کے ہیں، جو کہ نکاح اصلی کے بعد ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَآتُوهُنَّ، تو دے دو ان کو، یعنی ان بیویوں کو، اجورہن، مہر ان کے، فریضتاً، بطور فرض، یعنی یہ مہر دینا طے شدہ ہے، یہ تو کرنا ہی کرنا ہے، بس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں۔ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہر کے لیے اجر کا لفظ استعمال کیا ہے،
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ منفعت کی وجہ سے اسے اجر کہا گیا، یعنی چونکہ یہ نفع عورت کو پہنچتا ہے اس وجہ سے اس کو اجر کہا گیا ہے۔ اور پھر دوسری وجہ یہ کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ جس طرح تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو اسی طرح ان کے مقررہ مہر بھی ادا کرو۔ اور یہ حصہ آیت کا فآتوہن اجورہن فریضہ، یہ مہر کے فرض ہونے پر دلیل ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم مہر کے فرض ہونے پر کچھ دلائل پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ النساء کے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور تم اسے کیسے لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو، یعنی جو دیا ہوا مہر ہے وہ تم واپس نہیں لے سکتے۔ اسی طرح ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں پڑھا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں کہ اس میں سے جو تم نے انہیں دے دیا ہے کچھ بھی لے لو، یعنی واپس لے لو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو دے دو ان کو مہر ان کے بطور فرض۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا جُنَاحَ، اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس معاملے میں جو تراضیتم باہم رضامند ہوئے تم بہی ساتھ اس کے من بعد الفریضہ مہر مقرر کرنے کے بعد۔ اگر مہر مقرر ہو جانے کے بعد شوہر بیوی میں باہمی رضامندی سے کچھ سمجھوتا ہو جائے تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، اور باہمی سمجھ بوجھ سے مہر کو کم کر لیا جائے یا زیادہ کر لیا جائے یا معاف کر دیا جائے، جو بھی باہم رضامندی سے تم ادا کرنا چاہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے علیماً حکیمہ، جاننے والا حکمت والا۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر آیا ہے، علیماً حکیمہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، جتنی بھی فقہ ہمیں سمجھائی ہے، یہ اس کے علیماً ہونے کی دلیل ہے۔ اور جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات اتارے ہیں لازماً اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جاننے والا حکمت والا۔ اس آیت کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن
أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.